لیکن تم نے جو کہا ہے دوسرے لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، کچھ کچھ اس پر یقین آتا جا رہا ہے مجھے۔ خاص طور سے ان تحقیقات کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ تمہارا مقدمہ اثر نو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں مل سکتی ہیں ملیں۔ اس کے علاوہ میرا تم سے ذاتی طور پر وعدہ بھی ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا۔ اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی روداد غم سناؤں گا۔ آج تک میں نے اپنی یہ کہانی کبھی کسی کو اس لیے نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے یہ بھی مدد مانگوں گا کہ میری اس سلسلے میں روحانی رہنمائی کی جائے۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادار شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے بھی کہہ دینا۔ ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کچھ سفارشیں کروں گا۔ کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جس سے تم بددلی کا شکار ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے، لیکن میرے لیے آنسوؤں اور آہوں کے علاوہ کچھ اور نہیں چھوڑ گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا؟ اس شیطان کے ساتھ کوئی تعاون کیا جا سکتا ہے کیا؟ اس کی ناپاک خواہش کی تکمیل کیا مجھ سے ممکن ہے؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بیرسٹر اشتیاق اور فاضلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پر دستخط کرائے۔ مجھ سے کچھ دیر سے رابطہ قائم کیا۔ تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا اور آنسو بھرے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے یہ سب زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں۔ میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے آپ لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ، میری ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ انسانیت کے ناطے کچھ کرنا ہی چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کر دیجیے۔ ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے در بدر ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اگر ان کا پتہ مل جائے تو انہیں سہارا دے دیں، مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز رند گئی، ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دو مسعود، اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلومات کر لیجئے حاصل۔ ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے۔ سرفراز نے کہا، ٹھیک ہے، ہم خود ہی یہ سب کام کر لیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان مت ہونا۔ ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دی۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموش رہا بس۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کی۔ ویسے بھی وہ میری فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس آلریڈی موجود تھی، بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پر کوششیں تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں۔
اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ بھوریا چرن کم بخت کہہ کر گیا تھا کہ میں جب بھی اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں زندگی بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ سہی ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اس وقت اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا شہر میں، بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل میں لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی، جیلیں بھرتی جا رہی تھی۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا گیا، قیدیوں کو ہتھ کڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے تھے، کہاں تک کا سفر کرنا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ ہی تو بدل جاتی ہے، قیدی تو قیدی ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا تھا؟ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح سے بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹھڑیاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں کا عملہ تھا سخت بد مزاج قسم کے لوگ، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے، کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا، سیاہ ڈنڈلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھی۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ، پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا، اور مجھ سے پہلے کے لوگ سالہ سال سے جی رہے تھے یہاں۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع و عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا میں۔ اب نہ تو گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نظر نہیں آیا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھی۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا، لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر میں لرز گیا۔ وہ میرا ہی چھوٹا بھائی محمود تھا، جو ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو گئے، آنکھوں سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ تو نہیں دے رہی تھی؟ یہ میرا ہی بھائی تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ بھلا اپنے خون کو کیوں نہیں پہچان سکتا تھا میں؟ محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا کیا میں؟ اپنے محمود کو؟ میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیریکاڈ کی طرف جا رہے تھے، یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب نہیں۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا ہی دل جانتا تھا۔
محمود گرفتار ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے، وہ بھی قاتل ہے اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے۔ دل سینہ توڑ کر باہر نکلا آ رہا تھا۔ نہ جانے دن کیسے گزرا، کچھ اندازہ نہیں ہو سکا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرایا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹھریوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ ادھر بھی تو لائے گئے ہیں نا؟ ہاں، وہ 3 کوٹھریاں بھری نظر آ رہی ہیں، رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگی۔ انہی میں سے کسی میں محمود بھی موجود تھا، محمود جسے ساری کہانیاں معلوم ہوں گی، امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں۔ دل تڑپ رہا تھا۔ بیرک میں خاموشی ہو گئی تھی، بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آواز سنائی دیتی اور اس کے پاؤں نظر آ جاتے، اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں اس کی توقع تو کی جا سکتی تھی۔ اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ کیا ہمیشہ کے لیے میں اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کیا یہ کبھی نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھرا ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شیطان مجھے ایک گندے کام پر اکسانا چاہتا ہے، وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کرانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب اس شیطان کے آلہ کار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر میں شیطانیت پر اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اگر میں برائی کے راستے کو اپنا لوں، اپنے دین کے راستے کو چھوڑ کر اس شیطان بھوریا چرن کا ساتھی بن جاؤں، تو پھر یہ سب میرے تلوے چاٹ۔ شیطانیت کا راج کیوں قائم ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی اور وہ سزا پا گیا تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم لوگوں نے مجھ سے میرا بھائی چھین تو میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے غلط راستوں پر جانے سے۔ لیکن یہ دل کی خاموش چیخیں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی نہیں سنے گا میری بات۔ مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی، ان لوگوں کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ جذبات کے یہ بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہیے، عمل، ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے، مجھے محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا مجھے۔ دل میں لہریں اٹھنے لگیں، ہاتھ پاؤں میں اکڑن سی پیدا ہو گئی۔ رئیس خان گہری نیند سو رہا تھا، کم بخت کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ سو جاتا تو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ دیا جاتا تو شاید اس کو صبح ہی پتہ چلتا۔ اتنی گہری نیند سوتا تھا وہ۔ آنکھوں کی نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی آنکھوں میں۔ دماغ میں کچھ سیاہ سے دھبے ابھر آئے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن بھائی کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا حامل ہو گیا تھا، چنانچہ سازشیں جنم پانے لگیں، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا، اور میں کم از کم اسے بھوریا چرن نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستے متعین کرتا، فیصلے کرتا، اور میں اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلنے دیتا۔ آج میں نے ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان بن کے دکھایا تھا۔ خود کو بھی کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا تھا مجھ پر کہ کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے کہا لگا سے اس سے کہا تھا کہ بیماری روزانہ تو نہیں آ جاتی نا۔ دن کی روشنی میں نے محمود کو دیکھا تھا، اور اس بیرک کو بھی دیکھا تھا جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا،
بیرکوں میں سناٹے پھیلتے چلے گئے۔ سنتری ڈیوٹی پر آ گیا اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے جاگ رہے ہوں گے اور نہ جانے کتنے رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا، ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کی ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کر رہا تھا اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹھڑی کی طرف محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اس سے خون بہنے لگا۔ تبھی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا اور میرے حلق سے اذیت ناک کراہیں نکلنے لگی۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا، سانپ لگتا تھا، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا تھا، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے خون اور میری گھٹی گھٹی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی۔ اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے۔